تو مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میں نے جب فوٹوگرافی کا آغاز کیا، جب میں نے شروع کی فوٹوگرافی، تو خلیق قریشی صاحب کا ایک بہت بڑا نام تھا. بہت سینئر تھے. میں چھوٹا سا تھا تو محلے والے بچوں کو وہ ہر کو جانتے تھے. تو میں بیبی کیمرے سے میں نے اسٹارٹ کیا. تو میرے پاس کیمرہ تھا تو وہ نیچے آ رہے تھے سیڑھیوں سے اتر کے. ایک بینک کا انہوں نے افتتاح کرنا تھا. تو مجھے کہتے ہیں راؤ بھی تمہیں فوٹوگرافی آتی شروع کی ہے تم نے؟ میں نے کہا ہاں جی. فوٹو کھینچ لیتے ہیں؟ میں کہا کھینچ لوں گا جی. اور پھر ایک افتتاح پہ چلنا ہے. اچھا، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ ایک بہت بڑا نام تھا، انسٹیٹیوٹ تھا، اور پورے بڑے صغیر میں ان کا ایک نام تھا، شہر میں بھی، بنانے والوں میں بھی، رفائی کاموں میں بھی. اور 1942 میں جب قائد اعظم صاحب یہاں آئے جلسہ گاہ کے لیے، تو وہ اس کے باقاعدہ اسٹیج سیکرٹری تھے، اور انہوں نے وہاں نظم پڑھی ملت کا سربراہ محمد علی جناح، بادشاہ محمد علی جناح. وہ پورے بڑے صغیر میں مقبول ہوئی کہ اسی پیٹرن پہ لوگوں نے لکھا. تو وہ ان کا ایک دور تھا کہ وہ سارے جگہ مقبول تھے. کوئی محفل ایسی نہیں تھی جو ان کے بغیر ہوتی. اس کا مجھے اس وقت احساس ہوا کہ جب 84 میں انڈیا گیا، ایک مختلف لوگوں کو ملنے کے لیے میں انٹرویو کر رہا تھا. تو مجھے بروس پور فارم، جو آج کل ہمارا رسالے والا ایئرپورٹ ہے، اس کے وہ جنرل مینیجر تھے. تو مجھے کہتے ہیں یار آپ خلیق قریشی صاحب وہاں جانتے ہیں؟ میں کہا ہاں جی میں وہاں رہتا ہوں، میں جانتا ہوں. اس وقت خلیق قریشی کا ایک میں نمبر لے کر گیا تھا. وہ بڑی اس پہ نظم اس کی لکھی تھی کہ ہم نہ ہوں گے تو ہمیں یاد کرو گے یارو، تذکرے ہوں گے جب بھی ملو گے یارو. تو میں نے وہ اخبار نکالا، ان کو دیا، تو وہ دیکھ کے رونے لگ گئے. کہتے ہیں ہمارے دور میں، پاکستان بننے کے پہلے کی بات ہے، کہ کوئی بھی محفل ایسی نہیں جو ان کے بغیر ہو. وہ ہر محفل ایک جز ہوتے تھے، انہی سے سٹارٹ ہوتی تھی. بہرحال مجھے وہ بٹھا کر گاڑی میں لے گئے. حبیب بینک کا یہ جناح کالونی کے آگے ایک انہوں نے افتتاح کرنا تھا. میں بھی گاڑی میں بیٹھ کے ہم گئے تو 15-20 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے جا کر پہلے حمد پڑھی، پھر نعت پڑھی، پھر جناب انہوں نے اس کا افتتاح کیا. اس کا 2-3 باتیں بتائیں. یہی میں نے 2-3 تصویریں کھینچی. تو یہ اس کے بعد پروگرام ختم ہو گیا. کہتے ہیں ان کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں تھا. تو وہ افتتاح کر کے مجھے لے آئے گاڑی میں. میں کہا جلدی جلدی فوٹوز آؤ. تو میں نے فوٹو ان کو دی. تو اس وقت اور کوئی ہوتا تھا سسٹم اخبار میں چھاپنے کا. تو پہلی تصویر جو ہے نا میں نے وہ دی تو عوام میں چھپی ہو. بہرحال ان کا رفائی عامہ میں کام، یہ ٹی وی اسپتال میں، سول اسپتال میں، شہر کی ہر جگہ سیاسی سماجی شخصیات سب، اور ادبی طور پہ تو بہت بڑا نام ہے. ان کا ایک نام تھا شہر میں. تو بہرحال ہم ان سے کافی کچھ سیکھتے رہے. اور پھر میں کئی دفعہ وہاں سپورٹس کے حساب سے عوام میں خبر لکھانے جاتا تھا. تو بیٹھے ہوتے تھے. تو اس وقت نا ایک دور تھا ہر شادی پہ وہ جو سیرا لکھنے کا. تو میں حیران ہوں، اتنی اللہ تعالیٰ کی ان کی ذہن تھا کہ وہ کام کر رہے ہیں، لوگ لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی سے پوچھتے ہمیں کیا سیرا لکھانا ہے، وہ بتاتا تھا ان کے باپ کا، ماں کا نام، بہنوں بھائیوں کا پورا لکھ کر اپنا بھی کام کیے جا رہے تھے اور ان کو بھی دکھا رہے ہیں، ساتھ میں ان کو بھی بات کیے جا رہے تھے. تو ظہیر قریشی نے ایک دفعہ زندگی میں بتایا کہ ایک اور پاکستان مشاعرہ تھا یونیورسٹیوں کا پشاور میں. تو کہتے والد صاحب نا بہت بزی تھے، کام لکھ رہے تھے، کچھ لکھ رہے تھے. تو میں جا کر بیٹھ گیا. میں نے کہا جی میں نے وہ اور پاکستان جانا مشاعرے میں، تو طرح مصرع یہ ہے، تو مجھے اس پہ کچھ لکھ دے. تو کہتے مجھے وہ ڈانٹتے رہے، بیٹھ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں اس وقت میرا کام ہے لکھنے کا، تم آگا بیٹھ. کہتا میں بیٹھا رہا، میں بار بار کہوں گا اپنا کام کرتے رہے. کہتا اچھا تمہیں بازیاں نے کیا طرح مصرع ہے؟ کہتا طرح مصرع میں نے لکھا دیا. ساتھ ساتھ کام کرتے، اچھا آگے لکھو، یہ لکھو. پھر کام کرتے رہے، پھر آگے یہ لکھو. یعنی دو دن چل رہے ہیں، اپنا بھی لکھ رہے ہیں، ان کو بھی لکھا رہے ہیں. وہ کہتے جا کے میں نے پشاور میں اور پاکستان جو یونیورسٹیوں کا بہت بڑا پروگرام تھا، میں نے وہ جو مشاعرہ وہ میں نے پڑھی وہ وہاں. تو میں فرسٹ آیا اس میں پورے پاکستان. بہرحال دعا صلاحیت کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ ان کی